ذوالحجہ کا آخری جمعہ، سورہ کوثر کا یہ وظیفہ انا اعطیناک الکوثر، آج کے دن جو پڑھ لیتا ہے اس وظیفے کو، غیبی فرشتے تمہارے گھر دولت پھینک جائیں گے، دیکھنا دولت غیب سے آئے گی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ چکا ہے، اور یہ کوئی عام جمعہ نہیں، یہ ذوالحجہ کے مہینے کا مبارک مہینے کا آخری مبارک جمعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جمعے کو جب کوئی دکھیارا، جب کوئی تنگ دست، غریب، لاچار، فقیر، مسکین بندہ تنگ دستی میں، پریشانی میں، غربت میں، فقیری میں، لاچاری میں، اس عمل کو، سورہ کوثر کا یہ عمل، چند سیکنڈوں کا چھوٹا سا آسان سا عمل، کوئی دکھیارا پریشان بندہ یا بندی اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے صرف ایک بار پڑھ لیتا ہے، فوری طور پر اس کے گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ ہر طرح کی پریشانی، مصیبت جان چھڑا کر بھاگ جاتی ہے۔ بڑی سے بڑی بیماری ہو، تکلیف ہو، اس عمل کو پڑھتے ہی دور ہو جاتی ہے۔ دولت، پیسہ، روپیہ اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد پوری دنیا کے خزانے بھی رب کریم سے مانگ لو تو رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے۔ ذی الحجہ کے آخری جمعے کا یہ عمل اتنا مجرب ہے کہ اس عمل کو پڑھنے والے یا پڑھنے والیاں کبھی بھی زندگی میں شکوہ نہیں کرتی کہ جناب ہمیں فائدہ نہ ہوا۔ جو بھی اس عمل کو پڑھ لیتا ہے، منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کے حالات بدل جاتے ہیں، منٹوں اور سیکنڈوں میں اس کی تقدیر کے بند دروازے کھل جاتے ہیں۔ فوری طور پر حالات کو بدلنے والا ایسا مجرب ترین عمل تمہیں دوں گا میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ زندگی بھر شکوہ شکایت نہ کرو گے، ساری زندگی دولت اور پیسوں میں کھیلو گے، ایسا عمل تمہیں دے کر جاؤں گا۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو، کسی شہر، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی سے ہو، چاہے تم پاکستان سے ہو، چاہے تم انڈیا سے ہو، چاہے نیپال سے ہو، چاہے افغانستان، چاہے سعودیہ، دبئی، عمان، مسقط، جاپان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی ملک، کسی بھی شہر، کسی بھی گاؤں، گلی، محلے میں جہاں سے بھی موجود ہو، آج ذی الحجہ کے آخری جمعے کو اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرا بتلایا ہوا یہ مجرب ترین عمل پڑھ لینا، انشاءاللہ گھر میں، زندگی میں خوشیوں کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ بڑی سے بڑی حاجت ہوگی، بڑی سے بڑی مراد ہوگی، وہ بھی منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ حالات کو بدلنے والا، تنگ دستیوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا ایسا معجزاتی عمل تمہیں دوں گا کہ جس عمل کو آج تک ذی الحجہ کے آخری جمعے کو جس نے بھی پڑھا، جس دکھیارے نے، جس غم کے مارے نے ذی الحجہ کے آخری جمعے کا یہ عمل پڑھ لیا، ساری زندگی وہ بندہ کبھی زندگی بھر کسی سے شکوہ نہیں کرتا کہ مجھے فائدہ نہ ہوا۔ روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری بھی، فقیر بھی ذی الحجہ کے آخری جمعے کا یہ عمل اگر پڑھ لے، اس کی بھی قسمت بدل جائے۔ میں نے لوگوں کے حالات کو اپنی آنکھوں سے بدلتے ہوئے دیکھا ہے، تنگ دستوں کی تنگ دستیوں کو میں نے اپنی آنکھوں سے دور ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ فقیر بھی پڑھ لے ذی الحجہ کے آخری جمعے کا یہ عمل تو اللہ پاک کے حکم سے بادشاہ بن جائے۔ حکم میرے پاک پروردگار کا، مولائے کائنات کا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، حکم انشاءاللہ ساری زندگی دولت اور رزق میں کھیلو گے۔ آج اگر ان لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے پر مجبور ہو، آج میرے بھائیوں، میری بہنوں، در در کی تم ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو، کبھی اس کے در، کبھی اس کے در، کبھی در بدر، کب تک لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ کب تک میرے بھائیوں، میری بہنوں در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے؟ آج
اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے میرے بتلائے ہوئے طریقے پر چند سیکنڈوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے تم نے بیٹھ جانا ہے اور اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آج ذی الحجہ کی آخری جمعے کو چاہے گھر میں بیٹھ کر پڑھ لینا، چاہے دفتر میں، چاہے آفس میں، چاہے مسجد میں، جہاں تمہارا دل کرے اس عمل کو پڑھنے کے لیے بیٹھ جانا۔ یہ عمل سورہ کوثر کا عمل ہے۔ آپ نے اپنی زندگی میں سورہ کوثر کو بے شمار بار پڑھا ہوگا۔ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، عمل سمجھانے لگا ہوں۔ بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے ایک ایک جملہ اس عمل کا سمجھ لیں۔ یہ عمل آپ کے بڑے کام آئے گا۔ ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں سچا عمل بتایا۔ ساری زندگی کہو گے کہ واقعی میں آپ نے ہمیں وہ عمل بتایا کہ جس عمل کو پڑھتے ہی ہمارے گھر میں، ہماری زندگی میں خوشیاں آ گئیں، ہماری بڑی سے بڑی حاجت مراد پوری ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذاتی مکان چاہیے ہو، کرایوں کے گھروں میں رہ کر پوری تمہاری زندگی گزر گئی ہو، اپنی چھت چاہتے ہو، اپنا گھر چاہتے ہو، تو اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے آج ہی میرے بتلائے ہوئے طریقے پر اس عمل کو پڑھ لینا۔ انشاءاللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، تمہیں مایوسی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھنے کے بعد رب کریم سے جو بھی تم مانگو گے، رب کریم اس عمل کو پڑھتے ہی تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، خالی جھولیوں کو، خالی جیبوں کو فوراً بھر دیتا ہے۔ خالی جیبوں میں، خالی الماریوں میں دولت کو پرسانے والا، ایسی ایسی جگہ سے رزق اور پیسوں کا بندوبست کرنے والا ذی الحجہ کے جمعے کا آخری جمعہ، ذی الحجہ کے مہینے کا آخری جمعے کا یہ عمل ہے جو آج لگ چکا ہے۔ یہ ہر جمعے کو نہیں کہ آج کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے آپ نے اس عمل کو نہ پڑھا تو کہیں کہ جی میں تو آج مصروف تھا، اگلے جمعے پڑھوں گا۔ تو میری بہنوں، بھائیوں، اگلے جمعے کو کچھ ہاتھ نہ آئے گا، کیونکہ یہ عمل ذی الحجہ کے آخری جمعے کا ہے۔ جو جمعہ آج لگا ہے اور جس جمعے کو یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، اسی جمعے کو آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اگر بے دلی سے پڑھو گے، بے ترتیبی سے پڑھو گے، بے توجہ سے پڑھو گے، تو یاد رکھنا عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیے گا، انشاءاللہ تنگ دستیاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر میں رزق اور دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آنا شروع ہوگا۔ خدا کی قسم تمہاری اپنی عقل بھی حیران رہ جائے گی کہ آخر یہ دولت، یہ پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج اگر مجبور ہو، لاچار ہو، غربت میں ہو، غریبی میں ہو، لاچاری میں ہو، پوری دنیا نے اگر تمہارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، پوری دنیا نے میرے بھائیوں اور میری بہنوں تمہیں دھتکار دیا ہے، کوئی سہارا نہیں، کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں، آج میرے بھائیوں، میری بہنوں ایسا تمہیں آزمودہ عمل دے کر جاؤں گا، آج تمہارے دکھوں کو، پریشانیوں کو دور کرنے والا تمہیں ایسا مجرب ترین عمل دے کر جاؤں گا، انشاءاللہ منٹوں اور سیکنڈوں میں حالات بدل جاویں گے، منٹوں اور سیکنڈوں میں تقدیر کے بند دروازے کھل جاویں گے۔ جو بھی مانگو گے رب کریم سے، اس عمل کو پڑھتے ہی میرے بھائیوں، میری بہنوں، رب کریم تمہاری خالی جھولیوں میں ڈال دیں گے، کیونکہ یہ عمل خالی جھولیوں کو دولت سے فوری طور پر بھر دیتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں، میرے دکھیارے بھائی جو پوری دنیا میں اس وقت شدید پریشانی میں ہیں، غربت میں ہیں، غریبی میں ہیں، لاچاری میں ہیں، اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں،
اپنی تقدیر کے بند دروازوں کو کھول کر ایمرجنسی طور پر اپنی زندگی میں سکون اور خوشیاں چاہتے ہیں تو آؤ میرے بھائیوں میری بہنوں، آؤ تمہیں آج مجرب ترین عمل بتاؤں۔ اس عمل کو آپ نے آج ذی الحجہ کے آخری جمعے کو چاہو تو کسی وقت کی نماز کے بعد پڑھ لو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، جس وقت کی نماز کے بعد چاہو پڑھ لو۔ نماز کے بعد نہ پڑھ سکو تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب دل کرے آدھی منٹ کا وقت نکال لینا۔ پورا دن جمعے کا موجود ہے۔ اسی جمعے کو چند سیکنڈوں کے لیے، چند لمحوں کے لیے اللہ رب العزت کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جانا۔ چاہے اپنے گھر میں بیٹھ جاؤ، چاہے دفتر میں بیٹھ جاؤ، چاہے آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، جہاں تمہارا دل کرے چند لمحوں کے لیے، چند سیکنڈوں کے لیے بیٹھ جانا اور اللہ پاک کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھ لیں جو لاکھوں کروڑوں کے قرضوں میں ڈوب چکے ہیں۔ انشاءاللہ ایک ہی دن کے اندر اندر اتنی دولت اور اتنا پیسہ مل جائے گا کہ لاکھوں اور کروڑوں کا قرضہ بھی ہوگا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گا۔ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد اللہ پاک نے چاہا تو منٹوں اور سیکنڈوں میں پوری ہو جائے گی۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، عمل بتلانے لگا ہوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے سمجھ لیں۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو درود شریف پڑھ کے شروع کرنا ہے۔ یہ سورہ کوثر کا عمل ہے جس میں 2-3 مزید وظائف شامل ہیں جو آپ نے آج ذی الحجہ کے آخری جمعے کو ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنے ہیں اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے دعا مانگنی ہے۔ جتنا ہو سکے آخر میں دعائیں مانگیے گا۔ یہ موقع روزانہ نہیں ملے گا، یہ موقع سال میں، یاد رکھیے گا، ایک ہی بار آتا ہے۔ آج اگر آپ نے اس موقع کو کسی بھی کارن، کسی بھی وجہ سے گنوا دیا تو یاد رکھیے گا یہ موقع پھر اگلے سال ملے گا 2025 میں۔ تو خدا را آج ذی الحجہ کے آخری جمعے کو چند گھڑیوں کا، چند سیکنڈوں کا وقت نکال کر اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے بیٹھ جانا۔ گھر میں، دفتر میں، آفس میں، مسجد میں، مدرسے میں، جہاں تمہارا دل کرے وہاں بیٹھنا اور سب سے پہلے عمل کو شروع کرنا درود شریف پڑھ کے۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لینا، صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لینا۔ جو بھی تمہیں بہتر لگے، جو تم پڑھنا چاہو، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تم نے وہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اور درود پاک پڑھتے ہی فوری طور پر آپ نے اس عمل کے اندر پہلا وظیفہ اس عمل کا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے اس عمل میں درود شریف پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس عمل کا آغاز کر دینا ہے۔ اور فوری طور پر آپ نے اس عمل کا پہلا وظیفہ سورہ کوثر اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار آپ لوگ سورہ کوثر کو پڑھیں تو فوری طور پر سورہ کوثر کو پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اس عمل کا اب کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ سورہ کوثر آپ نے جیسے ہی پڑھ لی، یاد رکھیے گا درود پاک کی تعداد ایک رکھیں یا اس سے زیادہ جتنی بار چاہیں پڑھ سکتے ہیں، لیکن وظائف کی تعداد میں آپ نے تبدیلی نہیں کرنی۔ جس ترتیب سے
جس طریقے سے یہ پورا عمل بتلانے لگا ہوں اسی طریقے سے آپ نے پڑھنا ہے۔ کچھ میرے بہن بھائی تعداد میں زیادہ بار کر لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، تو پھر اس لیے کہ ہمیں زیادہ فائدہ ہو۔ آپ نے تعداد میں کمی پیشی نہیں کرنی، نہ کم نہ زیادہ۔ آج ذی الحجہ کو جو ذی الحجہ کے جمعے کا جو آخری جمعہ ہے، ذی الحجہ کے مہینے کا جو آخری جمعہ ہے آج، اسی جمعے کو آپ نے اس عمل کو پڑھنے کے لیے جہاں دل کرے وہاں بیٹھ جانا ہے۔ اور ایک بار بیٹھ جائے نا یہ چھوٹا سا عمل کرنے کے لیے، تو جب تک عمل کمپلیٹ نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے کھڑے نہیں ہونا۔ پورا کا پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، مرادوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے خوب دعائیں مانگنی ہیں۔ جتنا ہو سکے اللہ پاک سے دعائیں مانگیے گا، دعاؤں کو مانگتے مانگتے عمل کمپلیٹ کیجیے گا۔ ایک بار درود شریف پڑھ کے عمل آپ نے شروع کیا تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پہلا وظیفہ اس عمل کا، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، سورہ کوثر پڑھ لیں ایک مرتبہ، تو فوراً اب سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد جو وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو، یا شہیدو یا شہیدو، یا شہیدو یا شہیدو یا شہیدو۔ سورہ کوثر پڑھتے ہی آپ نے اس عمل میں یا شہیدو کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، اور یا شہیدو کا وظیفہ ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے اس عمل کے اندر 7 بار 7 ٹائم پڑھنا ہے، نہ ایک بار کم ہو نہ ہی ایک بار زیادہ ہو، صرف اور صرف 7 بار پڑھیے گا۔ یا شہیدو کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 7 ٹائم 7 مرتبہ یا شہیدو کا وظیفہ پڑھ لیں تو دوبارہ سے آپ نے اس عمل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ کوثر 2nd ٹائم پڑھیں، اور اب ایک اور وظیفہ آپ نے 2nd ٹائم جب سورہ کوثر پڑھیں تو ایک اور وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کر دینا ہے۔ یہ وظیفہ ہے یا قادرو 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 یا قادرو۔ آپ نے اپنے ہی انداز میں پڑھنا ہے، یا قادرو یا قادرو یا قادرو۔ 11 مرتبہ 11 ٹائم آپ نے اس عمل میں یا قادرو کا وظیفہ شامل کر دینا ہے، صرف اور صرف 11 مرتبہ۔ جب 11 بار یا قادرو کا وظیفہ اس عمل میں آپ لوگ پڑھ لیں تو اب ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے فوری طور پر تیسری اور آخری مرتبہ اس عمل میں سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ 3rd ٹائم تیسری بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں تو آخر میں آپ نے اس عمل کے اینڈ میں کیا کرنا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ تیسری بار جب سورہ کوثر پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے، تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، آخری وظیفہ کون سا ہے یہ بھی سمجھ لیں۔ عمل کی اجازت عام ہے، جو میری بہنیں، میرے بھائی پڑھنا چاہیں اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی ذات پر یقین اور بھروسہ کرتے ہوئے۔ آخر میں، اینڈ میں، آپ نے اس عمل کے اندر یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو
یا وکیلو یا وکیلو ہوں، یا وکیلو یا وکیلو یا وکیلو. 11 مرتبہ اس عمل کے آخر میں یا وکیلو کا وظیفہ پڑھ کے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا، اور آخر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھیے گا جو شروع میں پڑھا تھا، اور دعاؤں کو مانگتے ہوئے عمل کو کمپلیٹ کیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا. چینل پر نیو ہیں تو ضرور سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو دبا دیجیے گا. دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. اللہ حافظ.